کہتا ہوں دیکھو نیت اچھی ہو اللہ کے ساتھ تجارت 1-2-10 ضرور ملے، تنگ دستی ہو نا دینے لگا کرو اللہ کی راہ میں، لیکن اس نیت سے مت دیا کرو کہ ملے گا، اس کو راضی کرنے، ہاں اس کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر دیکھو ایک بار رابعہ بصری روزے سے تھی، بڑی عظیم خاتون ہے رابعہ بصری، چوتھی بیٹی بن کے پیدا ہوئی تھی، اسی لیے اس کو ان کا نام رابعہ رکھا ہے۔ اتنے غریب گھر میں پیدا ہوئی، جس دن پیدا ہوئی تھی اس دن گھر میں نہ چراغ میں تیل تھا اور نہ استعمال میں تیل تھا، تو اللہ کے رسول نے امیر کو خواب میں آ کے فرمایا کہ وہاں بچی پیدا ہو رہی، وہاں سامان پہنچاؤ، یعنی یوں مقبول تھی اللہ کے رسول کی بات، بڑی نیک تھی، بڑی پارسا تھی، بڑی پارسا تھی، چوتھی تھی۔ بڑی دکھ بھری کہانی اس خاتون کی بھی، اور یاد رکھنا اللہ دکھ انہی کو دیتا ہے جن کو اپنا بناتا ہے۔ اگر بندہ دکھ کی حکمتیں جان لے، اگر بندہ دکھوں کی حکمتیں جان لے تو کبھی وہ مسکرانے کی بھی کوشش نہ کرے۔ ہاں ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا مولا یہ فرعون اتنا بدبخت ہے، اس کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوتا۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ جس کو اپنا بناتے ہیں درد بھی اسی کو دیتے ہیں، اس کا سر ہی اس قابل نہیں ہے کہ اپنا درد اسے عطا کرے۔ یہ شان ہے اللہ والوں، اور جس کو اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ ستائے انبیاء جاتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر ہوتی ہے۔ بخار جتنا عام لوگوں کو ہوگا اس سے ڈبل بخار انبیاء کو ہوتا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں حضور کے وصال کے وقت بخار کا یہ عالم تھا، میں چادر گیلی کر کر کے نبی کے جسم پہ ڈالتی تھی اور وہ تھوڑی دیر میں چادر سوکھ جاتی تھی بخار کی وجہ سے۔ ہاں فرمایا کہ انبیاء کرام کی آزمائش، اور پھر انبیاء کے بعد وہ آزمائے جاتے ہیں جو انبیاء کے قریب ہوتے ہیں۔ انبیاء بڑی دکھ بھری کہانی ہے رابعہ کی، رابعہ کی بڑی دکھ بھری کہانی۔ ایک مرتبہ رابعہ گر گئی، حضرت رابعہ گر گئی، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ کسی نے کہا کیسے ہاتھ ٹوٹا؟ کہا ایک آدمی نے مجھے دیکھ لیا تو میں اللہ کے خوف سے گر گئی کہ اب میں ایسی ہو گئی کہ لوگ مجھے مرد دیکھنے لگے، ہاتھ ٹوٹ گیا رابعہ۔ پھر کسی نے ان کو جنگل میں لوٹ کر بیچ دیا، بازار میں بیچ دیا، اللہ کی بندی کو رابعہ بکی تو کیا کرتی تھی، دن کو جہاں بکی تھی وہاں خدمت کرتی تھی اور رات کو عبادت کرتی۔ ایک دن سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہی تھی تو نے مجھے بکوا دیا، اب میرے دو مالک ہو گئے، ایک مجازی ایک حقیقی، تو دن کو مجازی کی خدمت کرتی ہوں، رات کو حقیقی کی کرتی ہوں، اگر پورا ٹائم آزاد رہتی تو تیری خدمت کرتی۔ بس یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ مالکہ جگ گئی، دیکھا کہ پورا نور سے پورا جھوپڑا، باہر دیکھا تو چھت سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے، جھانک کے دیکھا تو وہ نور رابعہ کی پشت سے چھت تک اور چھت سے آسمان تک۔ صبح ہونے سے پہلے شوہر کو بلایا، کہا دیکھو یہ ہماری کنیز کیا ہے، تو جب بتایا تو صبح دونوں نے کہا کہ مالکہ آپ مالکہ ہے، غلام کنیز تو ہم لوگ ہیں، اگر آپ رہنا چاہیں تو رہیں، جانا چاہیں تو آزاد ہے۔ رابعہ پھر چلی گئی، اور گئی تو پھر گم ہوئی، اور ایسی باتیں کرتی تھی۔ عورتیں اگر سن رہی ہو، مرد ہی بہت بڑے کلندر نہیں ہوئے، اگر عورت کوشش کرے تو عورت بھی وہاں پہنچتی ہے جہاں مرد بھی پیچھے رہتے ہیں، کہیں مرد بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری خطاب فرما رہے تھے کہ رابعہ ہے، خطاب فرما رہے، خطاب کرتے کرتے بڑے جذبات میں لوگوں سے کہہ رہے تھے لوگوں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی کھل جائے گا۔ اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو۔ کبھی پردے کے پیچھے سے آواز آئی حسن یہ بھی تو بتا دو کہ اس نے دروازے بند کب کیے، دروازے تو کھٹکھٹائے اس کے جاتے ہیں جو بند رہتے ہیں، ارے اس نے بند کب کیا یہ بھی تو بتا دو۔ اب معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ کون عورت ہے جس نے حسن کو بتایا، اللہ اکبر، تو کا پتا چلا وہ کوئی اور نہیں تھی، اسی کو دنیا رابعہ بصری کے نام سے جانتی۔ کہا حسن سب کے بند ہوتے، رب کا دروازہ وہی تو ایک در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا اور کسی کے لیے بند نہیں ہوتا۔ خدا کا در وہ در ہے، اگر کافر بھی اس کے در پر آ جائے تو اللہ کافر کے لیے بھی در بند نہیں فرماتا۔ ہم لوگوں کہتے لوگوں دعا کرو تو لوگ کہہ رہے حضرت آپ لوگ مولانا لوگ ہیں، سید لوگ ہیں، پیر لوگ ہیں، یہ آپ لوگ دعا کرو، ہم گنہگار۔ کہ پاگل ہوئے ہو کیا بکتے ہو مایوسی کی بات؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا اللہ دیتا کس کس کو ہے۔
دنیا میں سب سے برا کون ہے؟ آپ کی تحقیق میں بڑے بڑے محققین یہاں بیٹھے، کون ہے سب سے برا؟ کچھ پتا ہے دنیا میں سب سے برا کون ہے؟ معلوم؟ جانتے ہو کون ہے؟ بولو بھائی، ارے جانتے ہو تو بولو، نہیں جانتے ہو تو جلدی بات آگے بڑھا کے ختم کر دو۔ نہیں جانتے؟ شیطان ہے؟ بولو بھائی، شیطان سے برا بھی کوئی ہے؟ یزید کو کس نے یزیدیت کی طرف لے گیا؟ بولو بولو بھائی، اگر سمجھ رہے تو بولو۔ فرعون کو فرعونیت کی طرف کون لے گیا؟ نمرود کو نمرودیت کی طرف کون لے گیا؟ یعنی پہلے دن سے گناہ کر رہا ہے اور آخری دن تک۔ صحیح ہے؟ یہی ہے نا؟ اس سے برا کوئی ہے؟ ساری برائیوں کی جڑ کون؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس دن شیطان بنایا، نکل انکا رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے۔ اس نے کہا جاتا ہوں لیکن کچھ دینا مجھے۔ کیا مانگتا ہے؟ بول۔ کہا آخری دن تک زندگی دے، آخری دن تک مجھے زندگی چاہیے، اور یہ بھی اختیار دے جس کو جدھر چاہوں گمراہ کروں بہکاؤں، دے مجھے۔ اللہ نے کہا دیا۔ اللہ نے کہا نادان ہو، اللہ شیطان جیسے کو نہ نہیں کہتا، وہ شیطان کو عطا کر رہا ہے، آپ کو نہیں دے گا، ہمیں نہیں دے گا۔ اور پھر سنو، ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا، جب قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا نظارہ شیطان دیکھے گا تو وہ بھی اچھک اچھک کر کے اپنے آپ کو بتانے کو میں بھی ہوں۔ اللہ پاک جب سب جنتیوں کو جنت میں ڈال دے، سب جہنمیوں کو، سارے کافر جہنم میں، مومن جنت میں، یہاں تک کہ سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ایمان پر گئے سب بخشے جائیں گے، حتیٰ کہ کچھ رہ جائیں گے تو حضور روئیں گے، کہیں گے اللہ ان کو بھی نکال دے، اللہ ان کو۔ تو اللہ فرمائے گا محبوب یہ تیرے امتی ہے تو میرے بھی تو کچھ ہے نا۔ کیا پیار کرتے ہیں، دیکھیے محبوب یہ میرے بھی تو کچھ ہے نا، سب کو نکال دے گا۔ جب سب کا معاملہ طے ہو جائے گا تو شیطان کہے گا میرا بھی کچھ کر۔ دیکھو میرا اللہ کیسا ہے، یعنی آخری پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کے سب گڑبڑ کس نے کی؟ شیطان نے۔ آخری میں کیا کہا؟ میرا بھی کچھ کر۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے بول۔ وہ کہے گا مجھے بخش دے۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے بخش دوں گا تجھے بھی۔ ہے کوئی ایسا؟ کیا کہے گا؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جا کے کتاب دیکھنا۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ باتیں ایسی ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی۔ اس کو لکھا ہے امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے اپنی کتاب میں، اعلیٰ حضرت کے والد ہیں، استاد ہیں، انہوں نے لکھا ہے، لیکن اس کو میں اپنے انداز میں بیان کروں۔ شیطان کہے گا اللہ میرا بھی کچھ کر۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتے گا؟ بخش دے گا۔ ٹھیک ہے بخش، نہ نہیں کہے گا اس کو۔ اللہ اس کو، یہ اللہ ہے، اس کے کرم کی کوئی انتہا۔ اللہ فرمائے گا تجھے بھی بخش دوں گا، لیکن اللہ تو پھر اللہ ہی ہے نا۔ انہو وہ وہی ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جواب۔ اس کی تدبیر پھر تدبیر ہے۔ کیا فرمائے گا؟ بخشوں گا تجھے بھی، ایک ہی شرط ہے، اب بھی آدم کو سجدہ کر۔ تیری بھی بخشش ہے، نہ نہیں کہے گا۔ دیکھو نہ اس کو بھی نہیں ہے۔ ارے جب اس کا محبوب کسی کو نہ نہیں کہتا، جب محبوب کی زبان سے نہ نہیں ہے تو محبوب کو بنانے والا کسی کو نہ کیسے کہے گا؟ نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ مسلمانوں جو خدا شیطان کو نہ کہے اس سے مایوس کیوں ہو؟ اپنے مسائل اس کی بارگاہ میں رکھو، اپنے معاملات اس کی بارگاہ میں رکھو، اپنا رشتہ اس سے مضبوط کرو، گڑ گڑانا سیکھو، بکا کرنا سیکھو، عاجزی کرنا سیکھو۔ جو مانگو گے مانگنے سے ملے گا، شرط ایک ہے کہ اس کے محبوب کو وسیلہ بنا کر کے جاؤ، اللہ تصور سے بڑھ کر کے عطا کرے گا۔ آؤ اس سے تجارت کریں۔ کیا اللہ کی شان، بھول گئے اللہ کو، بھول گئے اس میں اٹک گئے۔ اللہ آؤ اللہ سے مانگ۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تجھے بخشوں گا، ایک شرط ہے آدم کو سجدہ کر۔ اس کی مستی بھی نہیں جاتی، وہ کہے گا پہلے نہیں کیا تو اب کیسے کروں گا؟ پھر ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے ٹھکانے پہ، اور اس کو اس کے ٹھکانے، یعنی اسی کی مستی اسی کو لے ڈوبے گی۔ اللہ رب العزت کے دامن کرم پر کوئی عیب کا دھبا بھی نہیں لگا سکے گا، اور نہ وہاں لگ سکتا ہے۔ اس کی شان بڑی اور فعال ہے۔ اللہ کے ساتھ تجارت کرو، بات